نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 151 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی نشست کا پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل حرمین شریفین میں تراویح کی رکعات صرف 10 پڑھائی جا رہی ہیں، تو ہم لوگ عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ تراویح کی رکعات میں تخفیف کا عمل 1400 سالہ امت کے متوارث معمول کے صراحتاً خلاف ہے۔ چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ تراویح کی رکعات 20 ہیں، اور سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے خاص طور پر حرمین شریفین میں 20 رکعات تراویح پڑھانے کا معمول چلا آ رہا ہے۔ سعودی حکومت نے جن لوگوں کے مشورے سے یہ رکعات میں تخفیف کا ناروا اقدام کیا ہے، وہ لوگ امت کے ہرگز خیر خواہ نہیں ہیں، بلکہ امت کو ایک بڑی خیر سے محروم کرنے والے ہیں۔ دنیا کے جو بھی بااثر حضرات ہیں، خواہ وہ حکومتی سطح پر ہوں یا علماء ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ اچھے انداز میں سعودی حکومت کو اس پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ حسب سابق 20 رکعات تراویح کا سلسلہ جاری کرے۔ بہرحال عام لوگوں کو چاہیے کہ وہ بعد میں اپنی 10 رکعت انفراداً یا جماعت سے پڑھ لیں، اور یہ وتر کے بعد بھی 10 رکعات پڑھی جا سکتی ہیں۔ اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ خاص عبادت ہے، اس سے محرومی کسی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ حرمین شریفین میں عورتیں نماز کمروں پر پڑھیں یا مسجد میں آ کر؟ جواباً عرض ہے کہ عورتوں کے لیے قیام گاہی میں نماز پڑھنا زیادہ ثواب رکھتا ہے، خواہ وہ اپنے وطن میں ہوں یا حرمین شریفین میں۔ اور اگر طواف کے لیے مسجد حرام میں جائیں اور نماز کا وقت ہو جائے، یا درود و سلام کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوں اور جماعت کا وقت ہو جائے، تو عورتوں والے حصے میں شریک ہو کر جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یا یہ کہ کمرے میں اکیلے رہنا فتنے کا سبب ہو تو بھی آ کر کے مسجد میں عورتوں والے حصے میں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے قیام کے زمانے میں حجاج اور معتمرین کو کس طرح اوقات گزارنے چاہیے، اور یہاں پر کون سی عبادت زیادہ افضل ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مدینہ منورہ میں بہت ادب کے ساتھ قیام کرنا چاہیے، زیادہ وقت عبادات میں لگانا چاہیے، مسجد نبوی میں نماز باجماعت کی پابندی کی جائے، اور درود شریف کی کثرت کی جائے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہاں رہتے ہوئے کم از کم 1 مرتبہ قرآن پاک ختم کر دیا جائے۔ ویسے بھی ذکر اذکار کوئی خاص عبادت تو نہیں ہے، لیکن درود شریف کی کثرت ہونی چاہیے اور بہت اہتمام ہونا چاہیے۔
پوچھتے ہیں مدینہ طیبہ میں کتنے دن قیام کرنا چاہیے، کیا اس کی کوئی فضیلت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مدینہ منورہ کے قیام کے لیے دنوں کے اعتبار سے کوئی مقدار تو متعین نہیں ہے، کیونکہ روضہ اقدس علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی زیارت مختصر وقت میں بھی ہو سکتی ہے۔ البتہ بعض ضعیف روایات میں یہ مضمون وارد ہے کہ جو شخص 40 نمازیں مسجد نبوی میں باجماعت ادا کرے تو اس کو آگ سے اور عذاب سے نجات کے پروانے دیے جاتے ہیں۔ فضائل میں یہ روایت قابل قبول ہے اور امت کا معمول رہا ہے، اس لیے اگر کوئی اور عارض نہ ہو تو بہتر ہے کہ 8 دن قیام کیا جائے اور مسلسل باجماعت نماز مسجد نبوی میں ادا کی جائے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تو انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ باقی یہ کوئی لازم واجب نہیں ہے، موقع ہو تو 8 دن رہیں، نہیں تو جتنا بھی وقت مل جائے غنیمت ہے۔ پوچھتے ہیں کہ درود شریف کے صیغے اور الفاظ متعدد نظر میں آتے ہیں، جیسا کہ چہل درود شریف وغیرہ میں لکھے ہوئے ہیں، تو ان صیغوں اور کلمات میں کون سے کلمات افضل ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ درود شریف کے جو صیغے صحیح احادیث میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہیں وہ سب سے افضل ہیں۔ جیسا کہ نماز میں پڑھا جانے والا درود ہے، اس کے بھی متعدد صیغے ہیں اور علماء نے ان کو جمع فرمایا ہے۔ باقی اگر کوئی اپنے طور پر درود شریف کے اندر ایسے الفاظ استعمال کرے جو خلاف شریعت نہ ہوں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ اسلاف سے بہت سے درود شریف کے صیغے منقول ہیں، لیکن افضلیت انہی صیغوں کو حاصل ہے جو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے صحیح سندوں سے ثابت ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ اگر بھیڑ یا حکومتی سختی کی وجہ سے روضہ اقدس علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے قریب نہ جا سکیں تو قبلے کی دیوار سے باہر یا چھتری کے نیچے سے صلاۃ و سلام پیش کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس نیت سے صلاۃ و سلام پڑھا جائے ان جگہوں سے کہ فرشتے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچا دیں گے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہ ہوگا۔ اور ہمیں یاد ہے کہ مدینہ منورہ کے ایک بڑے عالم حضرت مولانا مفتی عاشق الہی صاحب بلند شہری نور اللہ مرقدہ، ان سے ہم نے اسی طرح کا سوال کیا تھا تو حضرت نے فرمایا تھا کہ ہاں گنجائش تو ہے، لیکن درود شریف کے الفاظ مطلقاً پڑھے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے بکثرت۔ پوچھتے ہیں کہ عورت پر نماز جنازہ کا حکم نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ جو عورتیں حرمین شریفین میں جاتی ہیں اور وہاں عام طور پر نمازوں کے بعد نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے، تو یہ عورتیں اس میں شریک ہوں گی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ عام حالات میں عورتوں کے لیے نماز جنازہ کا حکم نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ عورت نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتی۔ اگر موقع ہو اور کوئی فتنہ نہ ہو تو بلا شبہ وہ پڑھ سکتی ہے، لہذا حرمین شریفین میں جب وہ فرض نماز ادا کرے گی تو بعد میں جنازے کی نماز بھی پڑھے گی، اور جنازے کی
ترتیب وہی ہے جو مردوں کے لیے ہے، یعنی 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، دوسری تکبیر میں درود شریف، اور تیسری میں دعا۔ جنازے کی دعا اگر یاد ہو تو سب سے بہتر ہے، اگر وہ نہ یاد ہو تو جو بھی دعا یاد ہو، ربنا آتنا فی الدنیا ربنا اغفر لنا، یہ پڑھ لیں تو جنازے کی نماز درست ہو جائے گی۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے منت مانی تھی کہ 30 روزے رکھوں گا، لیکن وہ نہیں رکھ سکا، اور اب عمر کے اس مرحلے پر پہنچ گیا کہ اس کے لیے روزہ رکھنا سخت دشوار ہے، تو کیا کرے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر روزے کی طاقت نہیں رہی اور شیخ فانی کے درجے میں آ گیا ہے تو اب ہر روزے کی طرف سے ایک فدیہ ادا کر دے، تقریباً 50-60 روپے بیٹھے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ میں لکڑی کا کام کرتا ہوں اور لکڑی کا برادہ اور گرد اڑتی رہتی ہے، تو روزے کی حالت میں اگر وہ حلق میں چلی جائے تو روزہ فاسد ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ آپ کو چاہیے کہ ناک اور منہ پر ڈھاٹا باندھ کر کام کریں تاکہ گرد اندر نہ جائے، یا ماسک لگا کے رکھیں۔ پھر بھی اگر تھوڑا بہت گرد چلا جائے بلا ارادہ تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ درست رہے گا۔ پوچھتے ہیں کہ میرے بعض دوست چاندی کا کاروبار کرتے ہیں، تو چاندی کی چین بسا اوقات مرد بھی خرید کر لے جاتے ہیں، تو مردوں کو چاندی کی چین بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ بیچنا تو جائز ہے، لیکن جو اس کا غلط استعمال کرے گا گناہ اس پر ہوگا۔ مرد کے لیے چاندی کی چین استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ سوال ہے کہ ہمارے ایک غیر مسلم دوست تروپتی مندر گئے تھے، وہاں سے چڑھاوے کے لڈو لے کر کے آئے اور ہمیں بھی دیے، تو ہم ان کو کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ چڑھاوے کے لڈو کھانا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، یا تو اس کو واپس کر دیں، وصول ہی نہ کریں، اور اگر لے لیے ہیں تو اسے کسی جانور وغیرہ کو کھلا دیں یا کسی کو ایسے ہی پھینک دیں، خود استعمال میں نہ لائیں۔ پوچھ رہے ہیں کیا امام کسی معذوری کی وجہ سے اگر بیٹھ کر تراویح پڑھائے تو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح پڑھنے والوں کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ اگر امام رکوع سجدہ باقاعدہ کر رہا ہے اور صرف قیام نہیں کر پا رہا عذر کی وجہ سے، تو اس کی امامت درست ہے اور جو مقتدی ہیں ان کی بھی نماز درست ہو جائے گی۔ ہاں، اگر رکوع سجدے پر قادر نہ ہو، اشارے سے پڑھا ہے، تو صحت مند لوگوں کی نماز اس کے پیچھے درست نہیں ہوگی۔ سوال کرتے ہیں کہ قعدہ اولیٰ میں درود شریف شروع کیا لیکن یہ نہیں یاد رہا کہ کہاں تک پڑھا تھا، اللہم صلی علی محمد کہا تھا یا علی آل محمد تک پڑھا، تو شک کی بنیاد پر سجدہ سہو کریں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ سجدہ سہو کر لیں، باقی اگر نہیں بھی کیا پھر بھی نماز درست ہو جائے گی۔ پوچھ رہے ہیں کہ آج کل حرمین شریفین میں جمعے کی نماز کی اذان وقت ظہر سے آدھا گھنٹہ پہلے ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں حنفیہ جمعے سے پہلے کی سنتیں کب پڑھیں؟ بعض لوگ اذان کے فوراً بعد پڑھ لیتے ہیں، تو کیا وہ سنتیں درست ہو جائیں گی؟ جواباً عرض ہے کہ یہ طریقہ بھی کہ وقت سے پہلے اذان دی جائے جمعے کی، امت کے معمول کے سراسر خلاف ہے۔
اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے ہی سے جو سلسلہ اذان کا چل رہا تھا اس کی اب تبدیلی گویا کہ کی گئی ہے۔ بہرحال وقت سے پہلے جو اذان دی جائے اس کے بعد جو نماز سنت کی نیت سے پڑھی جائے گی وہ سنت نہیں ہوگی، نفل ہوگی۔ اور دوسری اذان جو خطبے کی ہو جاتی ہے وقت کے بعد تو اس وقت سنت پڑھنے کا موقع نہیں ہے، لہذا احناف کو چاہیے کہ وہ نماز کے بعد یہ چھوٹی ہوئی سنتیں ادا کیا کریں۔ سوال کرتے ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے زمین سے گھسٹتا ہوا جبہ پہننا کیسا ہے؟ کیا یہ حدیث من جر ثوبہ خیالہ کا مصداق ہے یا نہیں؟ اور حدیث میں دوسری طرف یہ بھی آیا ہے کہ عربوں کو برا نہ کہو، تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر عرب ان کے جبے اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ ٹخنے ڈھکے رہتے ہیں، تو کیا ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے؟ جواباً عرض ہے کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ مردوں کے لیے ایسا لباس پہننا کہ جس سے ٹخنے ڈھک جائیں بہر صورت منع ہے، چاہے وہ لنگی ہو، پیجامہ ہو یا کرتا ہو یا کوئی جبہ وغیرہ ہو، اور کوئی بھی ایسا عمل کرے گا وہ غلط کرنے والا ہے، اس پر نکیر کی جائے گی۔ اور عربوں کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو برا نہ کہو، یہ اس صورت میں ہے جب کہ کوئی بلا وجہ ان کو محض عرب ہونے کی وجہ سے برا کہے تو یہ غلط ہے، لیکن ان کے کسی غلط عمل کی وجہ سے ان کی تنبیہ کرتا ہے تو اس میں وہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔